السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ میں مینو کو سب پتہ چل جاتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ اس سے بالکل بھی محبت نہیں کرتے، وہ صرف اس کو پڑھاتے ہیں اور ان کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ تو مینو کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے، وہ ڈاکٹر صاحب سے نہ بات کرتی ہے نہ ہی ملتی ہے، وہ ان کے پاس سے ہی گزر جاتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب جو ہوتے ہیں وہ محسوس کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ایسا کون سا ماجرا ہے جو مینو میرے سے نہیں بول رہی، تو وہ کہتے ہیں کہ مینو میرے سے بات تو کرو۔ وہ کہتی نہیں، میں اپنا ٹائم ضائع نہیں کروں گی، اب آپ میرے سے بات مت کیجیے گا، نہ ہی میں اب آپ سے پڑھنے کے لیے آؤں گی۔ دوسری جانب ڈاکٹر صاحب کے جو کمپاؤنڈر ہوتا ہے وہ بھی ڈاکٹر صاحب کو سمجھاتا ہے کہ مینو آپ سے سچی میں محبت کرتی ہے، آپ خوش قسمت ہے کہ وہ آپ سے سچی محبت کرتی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب اس بات پہ بہت زیادہ حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ بھی مینو کا ساتھ دے رہا ہے۔ دوسری جانب مینو جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ اداس ہوتی ہے کہ میں ڈاکٹر صاحب سے ملوں، لیکن وہ خود کو سمجھاتی ہے کہ اب میں ڈاکٹر صاحب سے نہیں ملوں گی۔ اور اس کا جو بھائی ہوتا ہے اور اس کو سب پتہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تم پریشان مت ہو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ دوسری جانب گاؤں کا جو چودھری ہے وہ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو کمپاؤنڈر ہے یہ ساتھ دے رہا ہے اس عورت کا، تو وہ اس کو کہتا ہے کہ تم اپنے گھر کی آگ اور اپنی آگ کم رکھو، تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ دوسری جانب یہ ہوتا ہے کہ مینو کے بھائی کی جو لاٹری ہوتی ہے اس کی قرآن اندازی ہوتی ہے، تو وہ سب کو کہتا ہے کہ آپ لوگوں نے قرآن اندازی پہ آنا ہے۔ تو اس کے جو دوسرا بھائی ہوتا ہے وہ بڑا حیران ہوتا ہے کہ بھائی کیوں سب کو انوائٹ کر رہے ہیں۔ اس طرح ان کی کافی زیادہ بحث ہوتی ہے، کہتا ہے کہ بھائی آپ ایسے مت کریں۔ مینو کے بابا مینو سے کہتے ہیں کہ تم کیوں رو رہی ہو، تمہیں رونا نہیں چاہیے، تو تم کس وجہ سے رو رہی ہو، مجھے بات تو بتاؤ۔ جس گھر میں بیٹی اور بیوی بہت زیادہ روئے تو اس گھر میں کبھی بھی خوشحالی نہیں آتی۔ مینو خاموش ہو جاتی ہے۔